وللہ المثل الأعلى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اعظم امام المحدثین امام الفقہاء اور سراج امت مصطفیٰ سیدنا ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا، اور بعض نے لکھا کہ آپ کا وصال شعبان کی 15ویں شب برات میں ہوا. سو اس مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے امام اعظم اور ان کا علم حدیث. امام اعظم اور ان کے علم حدیث پر گفتگو کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف زاویے ہیں. آج جس پہلو سے اور جس اعتبار زاویے اور اینگل سے ہم امام اعظم کے علم حدیث پر گفتگو کریں گے وہ ہے روایت عن صحابہ اور رؤیت صحابہ. امام اعظم کا صحابہ کو دیکھنا اور امام اعظم کا صحابہ سے روایت کرنا اور حدیث کو نیریٹ کرنا. عقل کے روح سے یہاں 4 احتمال ہیں: رؤیت اور سماع کے زاویے سے. بعض وہ ہیں جنہیں رؤیت بھی حاصل ہے اور سماع بھی حاصل ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور صحابہ سے حدیث بھی روایت کی ہے. اور نمبر 2، بعض وہ ہیں جنہیں نہ صحابہ کا دیدار ہوا اور نہ انہیں صحابہ سے سماع اور حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. بعض وہ ہیں جنہیں رؤیت کا اعزاز حاصل ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ضرور ہے اور صحابہ کا دیدار بھی کیا ہے، لیکن وہ صحابہ سے کوئی روایت نہ کر سکے. تو سماع حدیث کا اور روایت حدیث کا اعزاز اور شرف ان کو نہ مل سکا.
اور چوتھی صورت یہ ہے جو عقل کے روح سے بنتی ہے کہ سماع ہو اور رؤیت نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے اور امپوسیبل ہے۔ یہ ممکن اور پوسیبل ہے کہ رؤیت ہو اور سماع نہ ہو، یعنی صحابہ کو دیکھا ہو لیکن ان سے حدیث کو روایت نہ کیا، لیکن یہ امپوسیبل ہے کہ سماع اور روایت ہو صحابہ سے اور رؤیت نہ ہو۔ امام اعظم کو سماع صحابہ کا، صحابہ سے احادیث سننے کا، روایت عن صحابہ، صحابہ سے احادیث کو نیریٹ کرنے کا، روایت کرنے کا، رؤیت صحابہ، صحابہ کو دیکھنے کا اور صحابہ کے دیدار کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ اور جیسے ہم نے پچھلے سے پچھلے سال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعیت پر خطاب کیا تھا، اور اس میں ہم نے امام اعظم نور اللہ مرقدہ کی تابعیت، آپ کے تابعی ہونے کو ثابت کیا تھا۔ صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کا دیدار کیا، اس لیے تابعی ہوئے اور صحابہ سے علم حدیث پڑھا، سیکھا، سنا اور اس کو روایت کیا، اس لیے تلمیذ صحابہ ہوئے، صحابہ کے شاگرد ہوئے۔ اور یہ ایسا اعزاز ہے اور اسٹیٹس ہے جو چاروں ائمہ میں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام اعظم نور اللہ مرقدہم میں صرف امام اعظم کو حاصل ہے۔ باقی تینوں ائمہ کو نہ تو صحابہ کا دیدار ہوا اور نہ انہوں نے صحابہ سے سماع کیا، احادیث کو سنا۔ چاروں ائمہ میں تنہا امام اعظم ہے نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سماع صحابہ، روایت عن صحابہ، علم الحدیث بتعلیم صحابہ، رؤیت صحابہ، یہ سارے شرف اور یہ سارے اعزاز حاصل ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ولدت سنۃ 80، کہ میں 80 ہجری کو پیدا ہوا۔ وقدم عبداللہ بن انیس الکوفہ فی 94 سنۃ 94۔ صحابی رسول عبداللہ بن انیس کوفہ آئے 94 ہجری میں۔ آپ نے فرمایا رأیتہ، میں نے صحابی رسول عبداللہ بن انیس کو دیکھا۔ 80 میں آپ پیدا ہوئے اور 94 میں
حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن انیس کوفہ آئے اور آپ نے فرمایا سمعت منہ، میں نے ان سے سماع حدیث کیا، حدیث کو سنا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا ابْنُ 14 سنة، اس وقت میں 14 سال کا تھا، 14 ایئرز۔ جب آپ 14 سال کے تھے تو صحابی رسول عبداللہ بن انیس کو آپ نے دیکھا بھی اور ان سے اس عمر میں حدیث بھی حاصل کی، اور فرمایا آپ نے کہ سمعت عبداللہ بن انیس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن انیس سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنی عبداللہ بن انیس سے امام اعظم نور اللہ مرقدہ نے، جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 14 برس کی تھی۔ پہلی حدیث انہوں نے جو سنی صحابی رسول عبداللہ بن انیس سے سنی، اور متن حدیث سے پہلے اس روایت پر ایک آبجیکشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کلیئر کر لوں۔ آبجیکشن یہ ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیمس ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ان کا وصال 54 ہجری کو ہوا اور امام اعظم پیدا ہوئے 80 ہجری میں۔ تو آبجیکشن یہ ہے کہ ان کا تو امام اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے وصال ہو گیا، تو آپ نے ان کو دیکھا کیسے اور ان سے حدیث کیسے روایت کی؟ حدیث کا روایت کرنا اس وقت ہوتا جب وہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے، دیکھنا اس وقت ہوتا جب وہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے۔ جواب یہ ہے کہ اصل میں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 5 عبداللہ بن انیس کے نام سے ہوئے، 5 صحابہ جن کا وصال 54 میں ہوا، وہ اور عبداللہ بن انیس ہے، اور جن کا دیدار امام اعظم نے 94 میں کیا وہ عبداللہ بن انیس اور ہے۔ پھر آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، ان کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا، اور حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، جو صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ حدیث انس بن مالک نے حضور سے سنی، اور پھر انس بن مالک جو صحابی ہیں حضور کے، ان سے امام اعظم نے سنی۔ تو حضور علیہ السلام اور امام
اعظم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے صحابی کا، اور یہ شرف صرف اور صرف امام اعظم کو حاصل ہوا۔ پھر جب آپ 16 سال کے تھے، 16 ایئرز کے آپ تھے، تو آپ اپنے والد کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے۔ جب حج پہ تشریف لے گئے تو حج پہ جانے کے بعد آپ نے فرمایا فلما دخلت المسجد الحرام، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا، فرأیت حلقۃ عظیمۃ، تو میں نے بہت بڑا حلقہ دیکھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کوئی حدیث دینے والا، درس حدیث دینے والا درس حدیث دے رہا ہے اور لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ فقلت لأبی حلقۃ من ہذہ، میں نے اپنے باپ، اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے، یہ درس حدیث دینے والا کون ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے والد نے کہا ہذہ حلقۃ عبداللہ بن حارث، میرے والد نے فرمایا کہ یہ حلقہ ہے عبداللہ بن حارث کا، جو حضور کے صحابی، اور اس زمانے میں حج کا جہاں ایک مقصد حج ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا تھا، اور ایک مقصد علم حدیث بھی ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے مختلف محدثین اور مختلف فقہا وہاں جمع ہو جاتے اور وہاں حدیث پڑھتے اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے۔ کہ امام اعظم نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ یہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن حارث، تو ان کے حلقے میں بیٹھا، ان کے درس میں بیٹھا، اور سمعتہ یقول، میں نے ان کو یہ حدیث، ان سے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے اور دین سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے اور ہر فکر سے نجات دیتا ہے، اور دین پڑھنے اور پڑھانے والے کو وہاں سے رزق اور روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ حدیث امام اعظم نے خانہ کعبہ میں اس وقت سنی جب آپ اپنے والد کے ساتھ حج پہ گئے تھے، اور یہ 96 کا واقعہ ہے، 96 ہجری کا۔ 94 میں حضرت عبداللہ بن انیس سے ملاقات ہوئی، اور 96 میں آپ حج کو گئے، اور عبداللہ بن حارث جو صحابی رسول ہے ان کا دیدار بھی کیا اور ان سے حدیث کا سماع بھی کیا۔ اس طرح ایک اور روایت ہے جو بڑی معروف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو اچھا کام بتانا، کسی کو اچھا راستہ بتانا اتنا ثواب رکھتا ہے جتنا ثواب اس اچھے کام کرنے والے کو اور اس اچھے راستے پہ چلنے والے کو ملتا ہے۔ فاعل کو یعنی اس اچھے کام کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب دال کو بھی ملتا ہے جس نے اسے گائیڈ کیا اور جس نے اس کی رہنمائی کی۔ تو یہ بڑی فیمس حدیث ہے، اس کے راوی انس بن مالک ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث امام اعظم نے روایت کی ہے۔
ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی انس بن مالک ہے، اور انس بن مالک سے امام اعظم نے روایت کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی، جس پہ ظلم ہو رہا ہو، جسے کوئی ستا رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، اس کی مدد کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی واصلہ بن اسقا ہوئے، واصلہ بن اسقا، ان سے بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، اور ان سے بھی آپ نے حدیث کا سماع کیا اور حدیث سنی۔ چنانچہ حدیث میں ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعت واصلة بن الاسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشیاں نہ منایا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، دیکھا نا اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں ٹائم میں یہ کیا تھا، آج یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ حضور السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو تکلیف ملے، کوئی مصیبت میں ہو، تو اس پہ خوش نہ ہوا کرو، اس لیے کہ اگر تم خوشیاں مناؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ تکلیف اٹھا لے اور تم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، وہ تکلیف تم پہ آ جائے۔ تو یہ روایت بھی امام اعظم نور اللہ مرکبہ نے بیان کی واصلہ بن اسقا سے، جو صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث سنی اور سیکھی حضور علیہ السلام سے۔ امام اعظم نور اللہ مرکبہ کہ تقریباً 4000 استاذ ہوئے، جن میں سے بعض نے 11 لکھا، بعض نے 8 لکھا، اور بعض نے 7، بعض نے 4 صحابہ ہیں، اور ان میں سے ایک صحابیہ بھی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی چاروں ائمہ میں صرف امام اعظم کو حاصل ہے کہ آپ کے استاذوں میں جہاں تابعین ہوئے، وہاں آپ کے استاذوں میں صحابہ بھی ہوئے۔ تو آپ کا علم حدیث اور علم حدیث میں مقام اتنا بلند ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور سے علم حدیث حاصل کیا اور سیکھا، امام اعظم نے ان صحابہ سے علم حدیث پڑھا اور ان سے سیکھا۔ اللہ جل مجدہ کے مزار پر انوار پر اپنے رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے، اور ان کے علم خاص کا حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة